خالق کائنات نے اپنے محبوب نو اپنا مظہر بنا دے بھیجیا، بولو اپنا، اچھی بولو۔ باقی آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف نبی اللہ، خالق کائنات نے اپنی منشا دے مطابق اپنی مرضی دے مطابق بنا دے بھیجیا ہے کہ تو حسنین کریمین قمرین منیرین نجرین طیبین طاہرین زہرین بارین دے نانا دیواری آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا اے منتھارا عربیہ تیرے ہاتھ کس طرح بناواں، سونیا تیرا چہرہ کس طرح بناواں، انج کہہ دے وہاں پوچھ دے بنایا ہے۔ تے شہر میں ترجمانی کی تھی، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ جس انداز تسی بیٹھے جناب میرا دل چاہتا ہے کہ ساری رات ذکر کرنا رہ جاواں، صبح دیاں اذان 9 منٹ اذان خود پڑھیے تاکہ پتہ چل جائے شمع رسالت تے پروانے ختم نبوت تے دیوانے آقا دی حسن و جمال نو سنن والے کس محبت تے پیار نال آنے اپنے گھراں نو چھڑ کے جامع مسجد دے اندر بیٹھ دے تاجدار مدینہ دے حسن و جمال نو سنن واسطے آنے کہہ دو ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنا آیا ہے، ان کو تو خدا نے جدو حضور دی تعریف تسی پڑھ دے، کیونکہ میرا بھی عقیدہ ہے نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا رہوں آنکھ پر نم رہے دل مچلتا رہے، پڑھ دے بھی رہیے سن دے بھی اچھی بولو، پڑھ دے بھی رہیے سن دے بھی۔ ان اگے پیچھے دی بابا بات نہیں، محمد اللہ دے رسول بن دے آئے، اس تے گفتگو کرنی ہے کہ حضور دے حسن دی خوبی والا آیا او نبوت دے رسالت دا تاج پا دے کہ دو آمنہ دے ویڑے دے اندر آئے نے، صرف آمنہ دا گھر نہیں پوری کائنات نو چمکا چھڑے آئے۔ دھرتی نے رنگ وٹایا دھرتی، یہ حضور علماء مستثنائیں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، دھرتی نے رنگ وٹایا دھرتی رت ہو گئی سہانی او گھر آمنہ۔ صاحب آل رسول علماء قائم رہ جائے تے پھر کی گل ہوئے گی، فرمایا کہ دو تعلق قائم ہوئے گا، زبان دے بھی ذکر ہوئے گا، دل وچ بھی یہ مصطفیٰ دی یاد ہوئے گی۔ میں تو کہا پتہ نہیں بند ہو گیا ہے، کی ہو گیا ہے، پر اتھے بند والا مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ بند تے نہ بندی، نہ منصوبہ بندی، نہ العاقل و تکفی الاشارہ۔ اپا بابا کسی دا نام تک نہیں لینا، پوری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک جملہ ایک لفظ بلکہ ایک حرف نہیں ملے گا کسی نے برا کہیے، اسی بس یار دا ہی ذکر کرنا ہے۔ بولو کس دا ذکر کرنا ہے؟ یہ تسی بار بار سوچتے ہوئے گے یار لفظ یار آ جاندہ ہے، ایدہ تے اطلاق مجاز دے آندہ ہے، حقیقت تے آندہ ہی نہیں۔ تے علماء کتے ناراض ہی نہ ہو جائیں نے بار بار یار یار لئی جاندے، یار کیے ہے کہ میری اصطلاح نہیں، یہ کوٹ مٹھن کے گھوٹ کی اصطلاح ہے۔ بولو کس کی اصطلاح ہے؟ کوٹ مٹھن کے گھوٹ کی۔ عاشقان دی ادا دے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، عاشقان دی ادا دے اعتراض تے عاشق بھی سچے نہیں، وہ حاضر ناظر دی نفی نہیں کر دے، یہ عشق وچ آ دے کہندے نہ سونیا ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے، میں داریاں کرے ساں سکاں لہاتے، انج تے غریباں پر دل امیر جو کچھ ہی دے سوں رجاتے، سونیا ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے، میں داریاں کرے ساں
سکاں لہاتے نداریاں کرے ساں سکاں لہاتے انجتے غریباں پر دل امیرے جو کچھ ہے دے سو رجا دے. اس خواجہ صاحب نے اپنے محبوب نو اے استلاما کتھے من ٹھار کتھے لجپال کتھے سانول بولو کتھے. جس طرح میرے مرشد کریم نے کئی استلاما ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ جانی دی. اس طرح خواجہ صاحب فرما دیں سانول دی نگری تو کعبہ نہیں سارے پر کعبے دا کعبہ خود میڈا یارے. سانول دی نگری تو اس وقت بابا اس مسجد کا کیا نام ہے بھائی؟ او سبحان اللہ وقت کیا بات ہے. مسجد نور تے حسنین دا نانا ہے نورن علی جڑا نہیں مندا او دے دماغ وچ فطور تے ویکھن والی اکھ دا قصور. حسنین دا نانا ہے نورن علی بولو نورن علی نور. اتنے سب نور والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تے پر سنو مندے وہ بھی نے پر ظاہر نہیں کر سکتے بیچارے. نور دے بغیر گزارا ہی نہیں. بولو نور دے بغیر نور دے بغیر گزارا ہی نہیں. تے پر سنو عرض کرنا چاہنا اس وقت مینوں مدینہ شریف دیاں معطر معمر گلیاں یاد آ رہی نے تے سرکار دا روزہ پہ یاد آندا ہے جتے کھڑے ہو دے مواجہ شریف کو حضور دے سلام پیش کرنے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں منع کر دیتے ہیں مگر مجھے تو منع کبھی نہیں کیا. انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں سلسلہ ہوتا ہے نا. اور ہم برملا جا کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کبھی واللہ کبھی موقع نہیں آیا کیسے آ کر کیا ہو. وہ تو کہتے ہیں یلا برا یلا بلکہ دعا ہو تو ایسے پکڑ کے ادھر منہ پھیر دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم جب بھی نماز پڑھتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں سنو آپ کا سر کدھر جھکتا ہے؟ کعبہ کی طرف. بولو سر اور دل سنی وہی ہوتا ہے سر جھکے کعبہ کی طرف دل جھکے مصطفیٰ کی طرف. اب ذرا پابندی فتوہ نہ لگا دینا میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ. سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ. دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. بابا ہمارے سر جھکتے ہیں کعبے کی طرف دل جھکتے ہیں کعبے کی طرف. بولو دل جھکتے ہیں کعبے کی طرف اور جھکنا بھی چاہیے. جس کا دل کعبے کی طرف جھک گیا وہی عزت پا گیا وہی کامیاب ہو گیا وہی بامراد ہو گیا. اگر دل کعبے کی طرف نہ جھکا تو بے مراد رہا ناکام رہا. بابا کامیاب وہی ہے جس کا دل کعبے کی طرف جھکتا ہے. واللہ العظیم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں کعبے کی تعظیم کرتے ہیں کعبے کی عزت کرتے ہیں کعبہ کے غلاف کو چومتے ہیں کعبہ کے دروازے کو چومتے ہیں. اے کعبہ تجھے سلام کرتے ہیں مگر سن تجھے یہ عزت تجھے یہ شرف تجھے یہ فضیلت تجھے یہ شان کیوں ملی ہے؟ یہ مصطفیٰ کے در سے ملی ہے. اگر آمنہ کا لال اس کو قبلہ نہ بنا دے یہ قبلہ نہ بنتا تو کعبہ تجھے عزت مصطفیٰ کے در سے ملی ہے تو میرا مصطفیٰ کعبے کا کعبہ ہے. جی کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن انہی کی عکس سے پتلی حجر کی ہے. اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. آل سنت و جماعت دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والے جدوں مواجہ شریف جاؤ اللہ تانوں مدینہ لے جائے. اچھی آمین کہہ دو. نماز دے اندر تے پابندی ایتھے پابندی نہیں. نماز دے اندر ساڈا عقیدہ ہے ایستا آمین انمانا استجب دعائی. امام دے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. بولو یہ تبلیغ ہے یا نہیں؟ نہیں جی تبلیغ تو تم کرتے نہیں.
اب تبلیغ کی باری بھی آنی چاہیے نا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، سورت بھی خاموش ہو کر قرآن سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آپ مسلمانوں توجہ فرمانا. جدو کعب حضور علیہ السلام دے روزے دے کھڑے انہوں نے کئی بیلیاں نو جناب بار بار آ کے ہاتھ چھوڑ کے کہہ دن خبردار اور روزہ رسول وال دعا نہ مانگ، جو دعا منگنی ہے کعبے وال مانگ. میں کہ بدبختہ کی پیا کہنا ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. حضور بڑی مہربانی آپ نے ادھر اشارہ کرا دیتا ہے. میں اور پاسے پیا جانا ہوں. سن بابا فرمایا تو کہنا ہے کعبے والوں کر تے میرا نبی تے کعبے دا بولو تے صحیح. بلکہ اعلی حضرت کی فرما دینے کعبہ تو دیکھ چکے، ہاں کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا. کوٹ میں ٹھنڈے گھوڑ کی فرما دینے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے. اے کعبے دا کعبہ اے خود میڈا یارے، اے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، اے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے. میرے مرشد کریم گوڑے دے شہنشاہ بولے جی کوئی پھولاں دا صحرائے، مل دے کہہ دو جی کوئی پھولاں دا صحرائے، کعبے دا کعبہ اوہ میرے آقا دا چہرہ آئے، اوہ میرے جی میرے بھی تھکے تو نہیں بیٹھے ہو، اختار تو نہیں ہو گئی، تھکاوٹ دے نہیں ہوگی. اور اصل موضوع ول پیانا جمن بات عشق دی آ گئی کہ عشق دی بات آ گئی. خواجہ غلام فرید کوٹ میں چھڑ دے گھوڑ دی یار دی اصطلاح تنگل شروع ہو گئی عشق دی. او فرما میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کیونکہ وہ فنا فی رسول نے کیڑا فنا فی رسول ہوندا ہے او دی زبان تو وہی کلمہ نکلدا ہے او میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو او میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جد جان بھی تو او میرے فرض فریض حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو او میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا شرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میرا ساول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو او میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام دے اندر نہیں تے کافرہ نے جدو یار دا نام لیا ہے کافرہ نے ماریا ہے بے تحاشا مارا بے ہوش ہو گئے نہیں جدو ہوش آئیے زبان حال دے کہہ دے جا دینے او لوگو دسو میرے پیر دا کی حال ہے میرے رہبر دا کی حال ہے میرے ہادی دا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی او میرے ہادی
نالے خواجہ غلام فرید دے ترجمانی پہ کر دینے کی کہندے نے ابو بکر صدیق دی کہندے جاندے نے او میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو برادری نے ایکا کر لیا ہے ابو بکر ساڈا ساتھ دے برادری دا ساتھ دے رسول اللہ نو چھڑ دے آپ فرما دے جاندے نے بدبختو ناراض ہوندے ہو جاؤ میرا پیر ناراض نہ ہوئے کیونکہ میرا کی دیو او میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو او میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا شرم بھی تو میڈا بھرم بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو او میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو محمد الرسول اللہ توجہ ہے نا بھائی ابھی تو بس ترجمہ ہی ہوا ہے نا ابھی تو پورا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا بار بار تعریف جس کی جائے تعریف شدہ بولو تعریف علماء بھی کرتے ہیں محدثین بھی کرتے ہیں مفسرین بھی کرتے ہیں مگر اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے حامد بولو کیا ہے اسم فاعل اس کا معنی ہے تعریف کرنے والا تعریف تو خوبی کی ہوتی ہے نا بولو تعریف خوبی کی ہوتی ہے تو محبوب کی تو بڑی خوبیاں ہیں محبوب کی تو بڑی خوبیاں ہیں تو اس حامد نے جو تعریف کی ہے محبوب کی تو محبوب بن گئے محمد بولو کیا بن گئے محمد تو پتا چلتا ہے یہ ناز نہ کرو کہ بس ہم ذکر کر رہے ہیں ہم تعریف کر رہے ہیں یا پہلے ہوا ہے نا بابا مصطفیٰ تو وہ ہے انبیاء نے کیا جبریل نے ذکر کیا میکائیل نے تعریف کی سب کرتے آئے پر جو رب نے تعریف مصطفیٰ کی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرے گا پر رب کی تعریف کرنے والے بڑے آئے مصطفیٰ کا نام ہے احمد اس میں تفضیل تدل علی الزیادہ جتنی تعریف مصطفیٰ نے خدا کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی ہے نتیجہ یہ نکلا مصطفیٰ احمد ہے خدا معبود ہے خدا حامد ہے مصطفیٰ محمد ہے بولو مصطفیٰ ابھی تو میلاد کی طرف نہیں گیا کئی جگہ ایسا ہوتا ہے تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو کئی ساتھی کہتے ہیں یار ابھی حلیمہ بی بی کا ذکر تو نہیں آیا میلاد تو پورا نہیں ہوا اور ہے بھی یہی بات بی بی حلیمہ کا نام نانا ہے نا میلاد تام نہیں ہوتا بولو میلاد تام نہیں ہوتا حلیمہ کا معنی ہے حلم والی سویبہ کا معنی ہے ثواب والی ہے ایک بی بی شفا بھی تھی غالباً عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی عثمان ابی العاص کی والدہ جن کا نام شفا تھا یہ بھی حضور کی دائیاں تھی سب سے پہلے پھر حضرت سویبہ آئی پھر حضرت حلیمہ آئی تو سنو بابا یہ سب کا ذکر آتا ہے محمد اللہ کے رسول بن کر جب آمنہ کے گھر میں آئے نبوت و رسالت کا تاج پہن کر آئے تو مصطفیٰ علیہ السلام مظہر خدا بن کر آئے جمال خدا بن کر آئے فرمایا مصطفیٰ سب کمالات لے کر آئے حجاب بشری پہن کر لباس بشری پہن کر جب آمنہ کے گھر میں آئے تو جس نے دیکھا یہی کہا سبحان اللہ جبریل نے کہا سبحان اللہ میکائیل نے کہا سبحان اللہ آدم علیہ السلام آئے حسن کو دیکھا خوبی کو دیکھا تو سبحان اللہ پر میرے پیر نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. حسان نے بھی یہی کہا لم ترکت تو عینی، سونیا آپ سے تو زیادہ حسین خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما آسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اقبال کون ہے مصطفیٰ کی تعریف کر سکے؟ بابا نبی کی حسن کی خوبی کو بیان کون کر سکتا ہے؟ پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب دیکھو نا، حضور علیہ السلام کو بظاہراً تو آپ نے نہیں دیکھا نا، خواب میں دیکھنے والے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے خواب میں نبی کو دیکھا، اپنے محبوب کو دیکھا، لجپال کو دیکھا، سانول کو دیکھا. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا. تو بابا سنو، نبی پاک علیہ السلام کا جمال تکنے والوں، مصطفیٰ کی خوبی کا نظارہ کرنے والوں، حسن خدا کو دیکھنے والوں خوش نصیب ہو. صحابہ بھی خوش نصیب تھے، مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. مگر تم بھی بڑی شان والے ہو، خیر القرون کرنی پر میرا ایمان ہے. مگر سنو، جو اب بن دیکھے مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے ہیں. بس یار کی زلفوں کا ذکر سنا تو قربان ہو گئے، والضحیٰ والے مکھڑے کا ذکر سنا تو قربان ہو گئے. بس آقا کے نام پر قربان، پوری زندگی لگا دی. ہائے ہائے، یار کے نام پہ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. کئی ایسے علماء ہیں جنگل میں بیٹھے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے یار کا ذکر تو ہو رہا ہے، لباس کی ضرورت نہیں رہتی. بابا پھر عاشق کو بظاہراً ٹیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں رہتی. جب عشق لگ جاتا ہے نا تو پھر وہاں جسم کا خیال نہیں رہتا کس حال میں ہے. حضرت اویس کرنی کو دیکھو، جب مار کھاتے تھے تو نبی کے نام پر مار کھاتے تھے، تو آپ جب شہر میں آئے تو بچے مارتے، فرماتے بچوں مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، جب خون جاری ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا کنیکشن ادھر رہ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو زیادہ پتھر نہ مارو، مارنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. جب یار کے نام پر پتھر کھاتا ہوں تو فرمایا اس میں لذت محسوس کرتا ہوں. حضرت محترم، عاشق وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں محبوب کا ذکر کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ. جامع مسجد نور میں بیٹھ کر 75 ای بی کے غیور مسلمانوں، اس اراکین انجمن محبت رسول کے جملہ احباب، جملہ اراکین، پوری انتظامیہ، حضرت علامہ صاحب، میں سب کا مشکور ہوں کہ اس پیاری محفل میں مجھے آپ نے مدعو کیا. میں نے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کی، پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا، آپ نے سنا. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کے انتظام اہتمام کو قبول فرمائے. بابا یہ ربیع، ویسے تو سارا سال ہی ذکر ہوتا ہے رسول اللہ کا، مگر دیوانے ان دنوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر شب و روز کرتے ہیں، تو اس کثرت کی وجہ سے کچھ میرے گلے پر بھی اثر تھا. پھر میں نے ابھی آخر میں ذکر کیا اس کا، اگر پہلے ذکر کر دیتا تو بعد میں بڑا زور لگاتا تو ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہتا یہ ریا کر رہا ہے. تو بابا ابھی میرا سپیکر انشاءاللہ اور کھل جائے گا، لیکن میں نے آپ حضرات کا بھی حال کرنا ہے. دور دراز سے آپ آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، چبوک سے آئے ہیں، جو علماء، جو مہمانان گرامی، جو اسلاف، جو مشائخ، سادات کرام، ہماری جماعت اہل سنت کے نمائندے، جماعت اہل سنت کے جناب بڑی عظیم ہستیاں یہاں آئی ہیں، میں سب کا مشکور ہوں. ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ مولانا عبید اللہ صاحب کو، پوری انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ خوش خرم رکھے اور یار کا مدینہ دکھائے، آقا کا شہر دکھائے. اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کا بول بالا فرمائے. اللہ جماعت اہل سنت کو کامیابی عطا فرمائے. جماعت اہل سنت کا ساتھ دو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، نماز کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، نبی کی آل کی تعظیم کرتے رہو. رسول اللہ قرآن چھوڑ کر گئے، آقا نبی اپنی آل چھوڑ کر گئے، فرمایا نہ قرآن کو چھوڑو نہ آل مصطفیٰ کی تعظیم کو چھوڑو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، حضور کی محافل میں آتے رہو. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالی پیر طریقت، رہبر شریعت
شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی محمد حسن قادری، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور قبلہ سادات کرام جتنے یہاں جلوہ گر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔